فاتح. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات سارے مل کے پڑھنا حضور. نہیں تھوڑے نہیں کافی، آپ تشریف فرماؤ مل کے صلوات. ساتھ ہے میں چند منٹ دی نوکری پیش کر رہا ہوں. دعا ہے ذکر دا صدقہ مالک اس نگری نو ہمیشہ آباد و شاد رکھیں. جڑے بے رزق نے آل محمد وسیع رزق عطا کرن. جڑے بے اولاد نے مالک ماتمی پتر عطا کرن. جنہوں دتن مالک انہاں دی زندگی دراز فرماون. سادات دی محنت پاک سیدہ حجاب اللہ قبول فرماون. دعاواں دی قبولیت واسطے بلند ترین صلوات. زیادہ نہیں پڑھنا، بہت تھوڑا پڑھنا چاہ رہے ہیں. اگر جناب دا دل ہوئے تو چند منٹ پڑھ لینے ہیں. ماتم تے بڑے فتوے نے. قمیض اتار کے حسین دا ماتم نہ کرو، کانٹ تے زنجیر نہ مارو، اپنا خون کسے بلڈ بینک جمع کرا دے وہ. توجہ ہے میرے بعد کمال شخصیت نے، بہت اعلیٰ پڑھن والے نے قبلہ. انہاں دے حوالے جلدی نال ممبر کرنا ہے. ہر کسی نوکریاں دینیاں ہوندیاں نے جی، چونکہ مخصوص دن نے. میں سارے تو ہی چھوٹا ذاکر ہاں. پھر کوئی گل نہیں، اگر بٹ صاحب نے بھی اور زیادہ جلدی ہوندی میں انہوں نے بھی ممبر دے لینا سی. کوئی ایڈی گل نہیں ہے. جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے کروڑاں دی تعداد ہے. تسی میرا پیغام وصول کرو تو میں سلام کر جاواں گا. بازار چلی اکبر دے ماتمی ماتم پہ کر دن. مسجد دے دروازے دے سامنے گزر ہویا، مولوی آ گیا مسجد دے بوہے تے. اسا کیا بند کرو ماتم حسین دا. آؤ مسجد دے اندر ویکو کیڈا سوہنا مصلی بچھائے. مصلی تے کھڑے ہو کے نماز ادا کرو. نماز مومن دی معراج ہے، نماز جنت دی کنجی ہے. اکبر دا ماتمی اگے ودیا، مولوی دیا کے چوکوا کے مسجد دے اندر بچھے ہوئے مصلی دے پاس سے اشارہ کر کے دے یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. دعا ہوگی جی، دعا ہوگی. میری تو ڈیوٹی پوری ہوگی حضور، تسی اتنی دعا فرما دیتی. اگلی بات دو ماتمی بھی سنن حضور. میرا سجدہ مکمل ہے. مسجد دے مینار اور مینارات نگاہ پہ گئی ماتمی دی. وہ کہتا ہے یہ مصلی جو سر فرش عزا رکھا ہے، کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. اور دیکھ کر لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. صلوات مل کے پڑھو. آؤ یار سارے پڑھو صلوات. سادے وہ تو امام حسین بادشاہ دا ایک سادہ جا قصیدہ پڑھ دیئے. میرے پڑھ دیا ماحول قبلہ صاحب واسطے ٹھیک ہو جائے گا. پتہ کی گل ہے تو انہوں پتہ ہی یہ روز سوشل میڈیا تے ممبر دے حوالے نال. واہ کمال نہیں ہو گیا. مل کے پڑھ لو صلوات. قصیدہ پڑھئے. امام حسین بادشاہ دا قصیدہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. زہرہ دلال دا تعارف پڑھنا چاہ رہے ہیں. حسین کہتے ہیں، 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 حسین کہتے ہیں،
کو حسین کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلامتیاں ہوئے حد کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے، اگلا لفظ مشکل ہے، دو بندے بھی سمجھن، مقصد پورا ہو جائے گا۔ کون حسین حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں، کرم کیا آخری حد کو حسین کہتے ہیں، کرم کیا آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ وجود حق کی سند کو حسین کہتے ہیں۔ کرم کی آخری حد کو داد بے شک نہ دے وہ، مرشد دا نام ضرور چاہو۔ کرم کی آخری حد کو، وجود حق کی سند کو، توضیح نہیں، وضاحت نہیں، ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہ رہا، ماتمی دا ساتھ چاہیے، حضور سر چاہو کون حسین، پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضور میں تے چہرہ ویکھ رہے ہیں، دیکھو جتھے سارے اٹھ گئے سن تسی بھی ٹر جاندے، 14 تے موجود سن۔ مجمع دی میں کوئی پریشانی نہیں، جتنے بیٹھے ہو بات تو ہاڑے نال کر رہے ہیں۔ ابو الحسن روح بولے پھر بولی میرے نال، گزارش کر رہے ہیں او دے بعد خداوی مدد بولو، او دے بعد خداوی مدد نہیں کردہ کیوں آکے ابو الحسن نے شعر مکمل کر رہے ہیں، سرچز کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا، پھر اس کے بعد خدا بھی مدد نہیں کرتا، خدا کی ساری مدد کو حسین کہتے ہیں۔ سب کے جانا سلامتیاں سلامتیاں سلامتیاں، سراج بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مل کے جواب دینا ہے۔ کرم کی آخری حد کو، اچھا کرم کی آخری حد کو بولو، وجود حق کی سند کو، خدا کی ساری مدد کو۔ بہت شکریہ، توضیح نہیں، وضاحت نہیں، حضور پھر شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ میرے سامنے اقلالے لوگ تشریف فرماؤ۔ کون حسین حسین و مینی پہ للہ کبھی یدھر تو کہ حسین و منی و انا منال، بولو حسین و منی و انا منال۔ دیکھو میں حدیث بار بار وہ دہرا رہا ہاں جیڑی شیعہ سنیاں دے بچیاں نو بھی یاد ہے، لیکن جیڑا نتیجہ ابو الحسن دے من لگایا اہل ولایت دا ہاں ٹھر جے گا، حسین منی و انا منال۔ کوشش کر رہے ہیں جو بات سمجھا کے پڑھے، ابو الحسن سر چرز کر رہے ہیں۔ حسین منی
رسول کی جد کو حسین کہتے ہیں۔ زہرا لال تو نوازدہ رکھے، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ صدا جیو جی، صدا جیو صدا جیو۔ سونی نوکری ہو گئی، سونا سجدہ ادا ہو گیا، امام حسین نہ ہتھم کسے کمینے دا محتاج نہ کرن۔ 3 دن آل محمد دا قافلہ شام دے باہر رکیا، ایک شعر اور سنو تے سلام کر رہے ہیں ابو الحسن۔ 3 دن آل محمد دا قافلہ شام دے باہر رکیا، کتنے دن؟ بولو کتنے دن؟ 3 دن۔ تیسرے دن مولا سجاد دے ہتھا تے خط آ گیا کہ قافلہ بازار ہی چاہے۔ تو مولا سجاد فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل ہوں۔ تو علی دی بیٹی فرمایا سجاد بیٹا اس بازار کا ماحول تو دیکھو، میں کیسے اس بازار میں داخل ہو جاؤں؟ تو مولا سجاد فرمایا اماں آپ اس بازار میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ آپ تو مسئلے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ قافلہ بازار ہی چایا، پھر یزید دا دربار تخت بیٹھا ہوئے کہہ دے اگر میرے اختیارات من لیندے تے آل محمد نال انج نہ ہوندہ۔ سیدہ فرمایا کی نے تیرے اختیارات؟ آدھا بی بی میرے اختیارات نے حسین دا سر نوکے نیزہ تے توڑے سراتے چادران نہیں۔ سیدہ فرمایا اتنے اختیارات پہ دستے جڑا تیرا دربار ہے نا اس نے اندر روشندان بنے ہوئے جنہ چو ہوا پہ گزر دیئے، اے ہوا میں زینب نو تکلیف پہنچا رہی ہے۔ اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک۔ توجہ ہے، اگر تو اختیارات رکھ دیں پھر اے ہوا روک کے بکھا۔ تخت بیٹھا گھبرا گیا۔ تاریخ دا فیصلہ شام دے دربار اچنا کئی دفعہ بے وقتی اذان دیتی، یعنی مولا سجاد کتبہ دی تائنہ بے وقتی اذان شروع کر لئی، شبیر دی بیٹی کلام کی تائنہ بے وقتی اذان شروع کر لئی۔ سجدہ فرمایا اتنے اختیارات پہ دستیں ذرا ہوا روک کے بکھا۔ تخت بیٹھا گھبرا گیا، او جڑا بظاہر موزن کھڑا ہی نا بھائی امداد جی، او جڑا بظاہر موزن کھڑا ہے او دے پاس سے اشارہ کر کے دا جلدی اذان شروع کر، بی بی دا کلام رک جائے۔ ایک کھڑا ہوئے، میرے سامنے اقلالے لوگ بیٹھے ہو، کھڑا ہوئے اس منہ کھولے کہ میں اللہ اکبر آکھا جے بولیا نہیں۔ علی دی بیٹی فرمایا اسکت، خاموش۔ خیبر خندق صفین معراج بستر تے سمنا علی دا نہیں حضور میں عالیہ دے اختیارات پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ سیدہ فرمایا خاموش ہو، جڑی خاموشی ہو گئی ایک شعر پڑھ دیئے جلدی دے نال ہے سا۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدق بے زبان ہو گئے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، سلامتیاں سلامتیاں سلامتیاں۔ چوپ اتنی بندی سی ابو الحسن تو تے آکریہ سے علی دی بیٹی دا کلام کرنا۔ میرے سیدیہ خیرہ امام حسین بادشاہ کامیابیاں عطا کرن میرے ویرنوں۔ اور پہلی سطر یہ دی ڈاڈی پڑھ رہے ہیں کہ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا۔ تو میرا ویر کسے پیچھے لگ کے میں نگالی مشرق نسیری نہ کہہ دی تاریخ دا فیصلہ ہے علی دی بیٹی جدوں کلام کیتا ہے علی دے لہجے چ کیتا ہے۔ تو بولو یار علی دا لہجہ لسان اللہ نہیں جڑے چوک بیٹھے ہو۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدق بے زبان ہو گئے ہیں۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا صدق بے زبان ہو گئے ہیں۔ خدا کی زبان سے جو خاموش نکلا نکلا صداش تک بے زباں ہو گئے ہیں۔ جلالت یہ لہجائے حیدر کی دیکھو کہ کن کی حقیقت عیاں ہو گئے ہیں۔ بہت راضی ہیں۔ ڈٹھی پہلی واری شام زینب تے دھی زہرا دی گھبرا گئی، می وسدہ ویک کے
اترادا بی بی کول سجاد مرحبا سجدہ راضی ہو معظمہ راضی ہو رون واسطے زندگی دے رون واسطے تے ایک ہی لفظ کافی ہے شام تے زینب اللہ تینو شام لے جائے کہ وہ گلیاں بازار ویکھیں جنہ گلیاں چھ زہرا دی دھی نے بہ کے سفر کیتا ہے چلو ایک لفظ اور پڑھ دے وہاں شام دے ویلے شام دے ویچ تے آیا پور شریف ملہدہ بازار دی بھیڑ تے دید پیسہ رک گیا اور دی مرحبا مرحبا صدقے 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 اور 9 لاکھ بدماش دے مجمع وچ جدا آیا ہے اس خیال تو دے واسطہ مازا آدھی دے یہ چادر دے ہو میں زہرا دی دیا جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے یہ تھے ذاکر ابو السنقوی ظالم صاحب بیان فرما رہے تھے مومنان کرام تشریف رکھیں اللہ نے مجلس سماعت فرمائیے 15 ستمبر بروز جمعہ صبح 9 بجے امام بارگاہ حسینیہ کوٹلی مغرہ میں بصیرت افروز مجلس ہے مجلس بحرون صاحب ذاکر نجم حسن نوتر ذاکر مرتضی عاشق قبلہ شوکر رضا شوکر ذاکر منظر مہندی اور قبلہ جعفر جتوئی علی باس علوی محمد حسین اور ان کے علاوہ نجم حسن شرازی ملک کے نامور ذاکر مجلس سے افتتاح فرمائیں گے تاریخ یاد رہے 15 ستمبر بروز جمعہ صبح 9 بجے میں کوٹلی مغلا میں بصیرت افروز مجلس میں شرکت فرما کے ثواب درہ حاصل کرے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا قبلہ شرافت حسین افسادوں کی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے فوراً بعد قاری قصائد خوش بیان خوش لہن ذاکر امداد حسین ابوز علی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے جناب قبلہ شرافت حسین برسا درود بر محمد و آل محمد عبادت میں اضافہ فرما لیں صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرما لیں درود پڑھنے سے زندگی طویل ہوتی ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے معصومین راضی ہوتے ہیں مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا مذہب اہل بیت میں اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کے بعد درود پڑھنا لازم ہو جاتا ہے اس لیے سارے صحبان مل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیں آل نبی کی ذات دعا ہے رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آواز بڑھا دیں دعا فرمائے اللہ بانی مجلس میرے نہایت واجب الاحترام بھائی پیر سید نوید حسین شاہ صاحب مالک ان کی یہ صف عذاب بچھائی قبول و منظور فرمائے
مالک ان کے یہ خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ سلسلے ہر سال بہتر سے بہتر فرمائے۔ ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ اللہ ہم میں سے کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے مومن کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ جو مومن اس مولا کا جتنی جلدی ظہور چاہتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے صلوات اللہ۔ میرے بعد بہت اچھا پڑھنے والے میرے بڑے بھائی، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، جناب قبلہ امداد حسین ابو ذری صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ ظاہر ہے سریلے قصیدے تو وہی سنائیں گے، تو کیونکہ دو ذاکر قصیدوں والے پہلے پڑھ گئے ہیں، اس لیے ان کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے میں حائل ہو گیا ہوں۔ ویسے بھی اس مجلس میں میری مہمان کی نہیں میزبان کی حیثیت ہے، آگے ایک دو جگہ پہ پہنچنا ہے، بس ایک میسج ہے جو آپ تک پہنچا سکا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوستان گرامی، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے دین کے 12 وارث بنائے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس پوری کائنات میں جتنا بھی دین مصطفیٰ ہے، اللہ نے اس دین کے 12 وارث بنائے، کیونکہ دین مشکل تھا اس لیے اس نے 12 مشکل کشا ساتھ بھیج دیے۔ دین جید تھا اس لیے اس نے 12 سید ساتھ بھیج دیے۔ دین ایمان تھا اس لیے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دیے۔ آپ جیے سرکار سلامت رہیں۔ بس آپ نے میرے 2-3 لفظوں پہ دھیان دینا ہے، بڑی جلدی میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ذہنوں پہ بوجھ بننے والا میں مولوی ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ سرکار کی میں نے تلاوت کرنی ہے، وہ حدیث پڑھ کے ممبر بھائی کے حوالے۔ یہ جتنا بھی دین مصطفیٰ ہے، اللہ نے اس دین کے 12 وارث بنائے۔ اب شاہ جی میں نے وہ بندہ دیکھنا ہے جو مجلس میں بھی موجود ہے اور اگلے سطر پہ وہ بول بھی نہیں رہا، وہ بندہ دیکھنا ہے، وہ بندہ کون ہے؟ اس دین کے اللہ نے 12 وارث بنائے، اور عرفان شاہ جی ان 12 میں سے اللہ نے ان 12 کی سرداری بھی ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ رکھی۔ آپ جی سرکار سلامت رہیں۔ چلو اگلا لفظ میں پھر کہنے لگا، بھائی امداد بھائی آپ جی سلامت رہیں۔ ان 12 کی سرداری اللہ نے علی کے ساتھ رکھی۔ پتہ نہیں کون بولے گا کون چپ رہے گا، خدا کی قسم پوری کائنات میں لفظ سردار جس ہستی کے ساتھ جڑتا ہے نا، اس بادشاہ کا نام علی ہے۔ آپ جی سرکار سلامت رہیں۔ اتنا ہی حق تھا جتنا آپ نے مجھے دعا دے دی۔ اب میں اگلی سطر پھر پڑھنے لگا ہوں۔ پوری کائنات میں لفظ سردار جس ہستی کے ساتھ جچتا ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے۔ اب شیعہ سنی بھائیوں، کیونکہ اس حقیقت سے انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جس بندے کے پاس جتنا کمال زیادہ ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ حسد بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں۔ مجھے آخری بندے تک ایک ایک بندے کی تائید چاہیے۔ یہ فطرت کہتی ہے جس کے پاس جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کے ساتھ دشمنی بھی اتنی زیادہ ہی رکھتے ہیں۔ اب پتہ چلا بندے ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ اتنا بغض رکھتے کیوں ہیں؟ خدا کی قسم صرف اس لیے ان بندوں کو پتا ہے کہ اللہ نے جتنے فضائل میرے بادشاہ علی کو عطا فرمائے ہیں اتنے کسی کو عطا ہو ہی نہیں سکے۔ جتنے فضائل علی کے ہیں اتنے فضائل کسی کے ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، جلتے ہو کیوں علی
علی کے کمالات دیکھ کر آخریات میں تک دوسری سطر پہ توجہ کرنا. شاعر کہتا ہے جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. میرا اللہ ان ہاتھوں پہ رحمت نازل فرمائے. یا علی عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. مجھے اس پاک منبر کی قسم جتنے فضائل اللہ نے میرے بادشاہ علی کو دیے ہیں اتنے کسی کے فضائل ہے ہی نہیں. بلکہ حد ہو گئی. کتابیں کہتی ہیں ایک دن نبیوں کا سردار, سلطان انبیاء, شہنشاہ معظم, کائنات کا سب سے بڑا رسول, محبوب الہ العالمین, رحمت للعالمین, مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے, بھائی ڈبل آواز نہیں آنی چاہیے, ویسے آواز بڑھائیں, ڈبل آواز نہ. یہ ایکو والی آواز ذاکرین کے لیے اچھی لگتی. پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ یہ بھائی امداد کے لیے کھولنا ذرا سور زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سرکار, متوجہ ہیں آپ؟ جتنے فضائل میرے بادشاہ علی کے ہیں اتنے کسی کے ہے ہی نہیں. بے شک بولنا یا نہ بولنا آپ کی مرضی ہے. آپ کی دعاؤں سے بنا ہوا ذاکر, داد کی اتنی ضرورت نہیں. آپ کی دعاؤں کے صدقے میں پورے ملک پاکستان میں حسین بادشاہ کی ماں نے ترس مجھ پہ کیا ہے, لیکن جو ترس ہوا میں وہ آپ کو سنانے لگا. ایک بندے کی, ایک سید کی مجھے دعا مل گئی, میری نجات کے لیے کافی. جتنے فضائل میرے بادشاہ علی کے, بس ٹھیک ہے یہیں پہ رہنے دیں, اتنے کسی کے ہے ہی نہیں. بلکہ کتابیں کہتی ہیں ایک دن نبیوں کا سردار, سلطان انبیاء, شہنشاہ معظم, مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے نبیوں کے نبی نے فرمایا یا علی, اللہ نے 6 فضیلتیں خلق فرمائی ہیں, اور یا علی ان 6 فضیلتوں میں سے اللہ نے 3 فضیلتیں مجھے دی ہیں اور 3 فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی. اب سپیکر جیسا بھی ہے بار بار بھائی کا دل دکھا نہیں سکتا, وہ مائنڈ ہی نہ کر جائے. بھئی یہ ایکو کم کر دے, اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دے اور بیس بڑھا دے, ایکو نہیں آنی چاہیے. پیغمبر نے فرمایا یا علی, اللہ نے 6 فضیلتیں خلق فرمائی. کتنی؟ 6. اور ان 6 فضیلتوں میں سے یا علی 3 فضیلتیں تیری ہیں, 3 فضیلتیں میری ہیں. اگلا فکرہ شرافت بٹ کا نہیں, پیغمبر کی حدیث ہے. نبی فرماتے ہیں لیکن یا علی, جو اللہ نے 3 فضیلتیں مجھ محمد کو عطا فرمائی, یا علی ان 3 فضیلتوں میں تو برابر کا شریک ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اب بابا جی میری طرف متوجہ رہنا, میں رکوں گا نہیں, وقت میرے پاس ہے نہیں, میرا سفر طویل ہے, میں اگلی حاضری پہ پہنچنا چاہتا ہوں. نبی نے فرمایا یا علی, جو اللہ نے 3 فضیلتیں مجھ محمد کو عطا فرمائی ان میں تو برابر کا شریک ہے, لیکن یا علی جو 3 فضیلتیں تیری ہیں نا, وہ 3 فضیلتیں نہ مجھ محمد کو ملی ہیں نہ کسی اور کو. نبیوں کے نبی کا یہ فرمانا تھا. اب دیکھنا میری طرف, میں نتیجہ پڑھنے لگا ہوں. نبی کا یہ کہنا تھا یا میرے بادشاہ علی نے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے علی فرماتے یا رسول اللہ, پہلے وہ 3 فضیلتیں بیان فرمائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی, اور آپ کے فرمان کے مطابق مجھے بھی ان میں برابر کا شریک رکھا. دیکھنا میری طرف, میں نتیجہ پڑھنے لگا. پیغمبر سے علی بادشاہ نے عرض کی یا رسول اللہ, پہلے وہ 3 فضیلتیں بتائیے جو اللہ نے آپ محمد کو عطا فرمائی اور مجھے بھی ان میں برابر کا شریک رکھا. علی کا یہ جملہ کہنا تھا, یا پیغمبر کی آواز ہے یا علی, اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا ہے, ساقی کوثر تم ہو. ہمتن متوجہ آخریات میں تک, یا علی میں کوثر کا مالک ہوں, ساقی کوثر تم ہو. نبی فرماتے یا علی, اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے, علمدار تم ہو. تیسری فضیلت نبی فرماتے یا علی, اللہ نے مجھ محمد کو جنت اور جہنم کا مالک بنایا ہے, تقسیم کرنے والے تم ہو. اسی لیے نبیوں کے نبی کی حدیث ہے, نبی فرماتے ہیں یا علی انتا قسیم النار والجنہ, انتا تقسیم النار والجنہ نہیں, لفظ تقسیم نہیں, لفظ ہے قسیم. یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں, میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے
پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو ایک بچہ خطیب پڑھ رہا تھا. اس نے کہا جی میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, قبلہ میری تائید فرمائیں گے. اس نے کہا نبی نے فرمایا یا علی انتا تقسیم النار والجنہ. میں نے کہا بھائی میں اس کی تائید نہیں کرتا, کیونکہ لفظ تقسیم نہیں, لفظ ہے قسیم النار والجنہ. یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. علی جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. میرے 8ویں بادشاہ سرکار علی رضا بادشاہ کا زمانہ تھا. یا بادشاہ وقت مامون الرشید نے کہا مولا مجھے آپ کے نان محمد کی ایک حدیث سمجھ نہیں آتی, ایک نتیجہ میں نے پڑھنا ہے, اس کے لیے محنت کر رہا ہوں, توجہ بالکل آپ کی میری طرف ہے, لیکن جب نتیجہ آئے گا تو ہر بندہ لطف لے گا اس بات کا. مامون الرشید نے 8ویں امام سے کہا مولا مجھے آپ کے نانے کی ایک حدیث سمجھ نہیں آتی. امام نے فرمایا کون سی؟ اس نے کہا مولا آپ کا نانا کہتا تھا کہ آپ کا دادا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. مسکرا کے امام نے فرمایا تجھے شک ہے؟ اب اگر اسے شاہ جی یقین ہوتا تو پوچھتا ہی کیوں؟ کہنے لگا نہیں مولا شک تو نہیں ہے, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ حشر کے میدان میں اتنی زیادہ دنیا میں اکیلا علی جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کرے گا. میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا ہے, خدا کی قسم یہ اکیلا علی دنیا کی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے. آج بندے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بلکہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی کیسی شیعہ آپ کہانیاں سناتے ہیں جی اکیلا علی اتنی دنیا میں جنت اور جہنم کو تقسیم کرے گا. بلکہ ایک بندہ کہنے لگا جی شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جی اکیلا علی ہر مرنے والے کے سرحانے آتا ہے, کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں. اس نے کہا یہ بات تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی, کیونکہ ایک بندہ ایک وقت میں گجرانوالہ میں مرتا ہے, دوسرا پنڈی میں, تیسرا پشاور میں, چوتھا لاہور میں, 5واں لندن میں. اس نے کہا اتنی دنیا روز مرتی ہے, دنیا کے ہر کونے میں لوگ مرتے ہیں, کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں, بھلا اکیلا علی ہر مرنے والے کے سرحانے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ لفظ اکیلا ذہن میں رکھنا. اس نے کہا اکیلا علی ہر مرنے والے کے سرحانے کیسے پہنچ جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں عقل کے اندھو تمہاری مت ماری گئی ہے. جو اعتراض تم ابو طالب کے بیٹے علی پہ کرتے ہو, یہ اعتراض تم نے ملک الموت پہ تو کبھی نہیں کیا. حالانکہ ملک الموت ریت ہے, علی سردار ہے. ملک الموت نوکر ہے, علی مالک ہے. ملک الموت تابع امر ہے, علی اول الامر ہے. پھر مذہب اپنے رکھو, مسلک اپنے رکھو, لیکن گھر جا کے اتنا ضرور سوچنا بھائی اگر ملک الموت تابع امر ہو کے ہر جگہ جا سکتا ہے تو علی اول الامر ہو کے ہر مرنے والے کے سرحانے کیوں نہیں جا سکتا؟ بس 2-4 منٹ جی اکیلا علی. اس نے کہا مامون رشید نے 8ویں بادشاہ سے, پریشان تو نہیں ہو رہے سرکار؟ اس نے کہا اکیلا علی اتنی زیادہ مخلوق میں جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کرے گا؟ اب جتنے حسین کے نوجوان ماتمی بیٹھو, میری طرف دیکھیں میرا بھائی, میں تیری زیارت کر کے فکریں پڑھ رہا ہوں. یہ عزاداری ہماری عبادت ہے, اور ہماری جیسی عبادت میں سر پھر جائے وہ باطل ہو جاتی ہے. متوجہ رہنا, میں بالکل آخری فکروں کے قریب ہوں. اس نے کہا مولا اتنی زیادہ مخلوق میں علی جنت اور جہنم کو تقسیم کیسے کریں گے؟ امام نے فرمایا میں تجھے اپنے نانا کی ایک اور حدیث سناؤں؟ اس نے کہا بسم اللہ سرکار ارشاد فرمائے. اب میری بات نہیں, جس کا ایمان ہے سچی ماں کا سچا بیٹا جو کہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے, وہ تائید فرمائے گا. امام رضا نے فرمایا سن, میرا نانا محمد کہتا تھا یا علی حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق. میرا نانا کہتا تھا یا علی تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض منافقت ہے. تیری محبت ایمان ہے, تیرا بغض منافقت ہے. اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ حدیث تو بڑی آسان ہے. امام نے فرمایا پھر تجھے سمجھ نہیں آئی, جنت اور جہنم تو تقسیم ہو بھی گئے, کیونکہ مومن جنت میں جائیں گے, منافق جہنم میں جائیں گے. لیکن قبلہ ہم چونکہ شیعہ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں, اس لیے میں مومن اور منافق کی پہچان کے لیے اس ممبر میں اپنے اہل سنت بھائیوں کی ایک بہت بڑی کتاب سواہ کے محرقہ سے آپ کو صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان سناتا ہوں.
جیسے میں نے نام لیا ہے ایسے پرچے شرچے نہیں ہوتے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے شیعہ نام نہیں لیتے. ہم لیتے ہیں, اگر نہیں لیتے تو تیری وجہ سے, کیونکہ جہاں ہم نام لیتے ہیں سویرے ادھا پنڈ تھانے چلا جاتا ہے جی اتھے نہ لے گئے. لیکن ہماری اعلیٰ ظرفی دیکھ, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, صحابی رسول حضرت عمر کا فرمان, کتاب کا نام سواہ کے مہر کا. خدا کی قسم میری ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف جو صحابی رسول نے سطر پڑھی وہ سنانے لگا ہوں اتحاد بین المسلمین کو مد نظر رکھتے ہوئے. حضرت عمر فرماتے ہیں مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہوتی؟ وہ فرماتے ہیں شاہ جی جب اللہ نے قرآن میں سورہ منافقون کو نازل کیا تو اللہ نے سورہ منافقین بھیج کے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ میرا حبیب تیری مسجد میں بھی منافق رہتے ہیں. اپنا ہونا جرم نہیں ہوتا, میں آپ ہی کا بیٹا ہوں, آپ ہی کا بھائی ہوں. تائید آپ نے فرمانی. شاہ جی اللہ نے نبی کو سورہ منافقون کے ذریعے بتایا کہ حبیب تیری مسجد میں بھی کچھ نمازی. تو حضرت عمر فرماتے اس وقت ہمارے لیے منافقین کی پہچان بڑی مشکل تھی, کیونکہ اس وقت لا الہ الا اللہ بھی سارے پڑھتے تھے, مسجد میں بھی آتے تھے, نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. تو وہ فرماتے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو صحابی رسول فرماتے اس وقت ہم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ صحابی فرماتے کننا نعرف منافقا ببغض علی ابن ابی طالب. حضرت عمر فرماتے جس بندے پر ہمیں شک پڑ جاتا تھا نا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے, تو ہم اسے چیک کرنے کے لیے بہانے سے اس بندے کے سامنے علی کا نام لیتے تھے. بہانے سے ہم علی کا نام لیتے تھے. حضرت عمر فرماتے لہٰذا علی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھل جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے, اور جس کے چہرے پہ ویسے ہی لعنت چلی جاتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے پکا منافق. اللہم صلی. اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا گر مومن اور منافق میں کرنا ہو سلیکشن. یہ 4 سطریں پڑھ کے حدیث کا دوسرا حصہ پڑھ کے 2 منٹ میں فضائل ختم. شاعر کہتا ہے مومن اور منافق میں گر کرنا ہو سلیکشن تو فوراً لگا دو نعرہ علی کا انجیکشن. فوراً لگا دو نعرہ علی کا انجیکشن. وہ کہتا ہے مومن کو لگے گا گلوکوز کی طرح, منافق کو ہوگا فوراً ری ایکشن. اب علی کا نام, بسم اللہ سرکار, اب علی بادشاہ کا نام سن کے جس کے چہرے پہ ری ایکشن ظاہر ہو سمجھنا وہ منافق ہے, کیونکہ میرے بادشاہ علی کا نام کسوٹی ہے. علی کی محبت سے پتہ چلتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. پتہ نہیں راجے میں میری اگلی سطر کون سمجھے کون نہ سمجھے, لیکن میں آخری سطر کہہ کے جا رہا ہوں. علی بادشاہ کا نام کسوٹی ہے. یہی سبب ہے جہاں پہ علی کا ذکر آ جائے وہاں منافق جل جاتا ہے. علی کا نام اذان میں آ جائے منافق جل جاتا ہے. علی کا ذکر کلمے میں آ جائے منافق جل جاتا ہے. علی کا ذکر نماز میں آ جائے منافق جل جاتا ہے, کیونکہ علی کا نام کسوٹی. بس آخری لفظ, پیغمبر نے فرمایا یا علی میری تیسری فضیلت ہے, اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا, تقسیم کرنے والا تو ہے. اب علی نے پھر قدموں پہ ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کے علی فرماتے یا رسول اللہ اب وہ 3 فضیلتیں بیان فرمائیے جو اللہ نے صرف مجھ علی کو دی ہے. وہ 3 فضیلتیں نہ آپ محمد کو ملی ہیں نہ کسی اور کو. کتاب کا نام کوئی نوٹ کر سکتا ہے کر لے, میں 2 3 کیمروں کے سامنے حوالہ دے کے جانے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے ارجح المطالب. اس کے آخری پیج پہ آخری صفحے پہ یہ علی بادشاہ کی 3 فضیلتیں لکھی ہوئی ہیں. زمانہ ایک طرف, علی کی یہ 3 فضیلتیں ایک طرف. نبی فرماتے یا علی یہ تیری وہ 3 فضیلتیں ہیں جو نہ مجھ محمد کو ملی نہ کسی اور کو. علی بادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ 3 فضیلتیں آپ بیان فرمائیے جو میرے علاوہ نہ آپ کو ملی ہے نہ کسی اور کو. دیکھنا میری طرف. پہلی فضیلت نبی فرماتے ہیں یا علی تیرے بیٹے حسن اور حسین ہیں.
یا علی تیرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، ایسے امام بیٹے نہ مجھ محمد کے گھر میں آئے ہیں نہ کسی اور کے۔ دوسری فضیلت وہ نتیجہ پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے 20 منٹ آپ کو مجلس سنائی ہے۔ نبی فرماتے ہیں یا علی دوسری فضیلت، یا علی تجھے بیوی ایسی ملی ہے کہ ایسی بیوی نہ مجھ محمد کو ملی ہے نہ کسی اور کو۔ یہ وہ سطر ہے جس کے لیے محنت کی۔ تیسری اور آخری فضیلت نبی فرماتے ہیں یا علی تجھے سسر وہ ملا ہے کہ ایسا سسر نہ مجھ محمد کو ملا ہے نہ کسی اور کو، ایسا سسر نہ مجھ محمد کو ملا نہ کسی اور کو۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اوہ اگر محمد کی بیٹیاں 4 تھیں پھر کوئی اور داماد بولا کیوں نہیں تھا؟ اس وقت کسی کا نہ بولنا، اس وقت کسی کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے وہ جانتے تھے اس محمد کی اگر دنیا میں کوئی حقیقی اولاد ہے تو وہ صرف ایک فاطمہ ہے۔ آج بڑی مدوجہد سے مولوی کہتے ہیں حضور کی بیٹیاں 4، خدا کی قسم 4 بیٹیاں لکھنے والے بھی جب سلیبس میں باتیں لکھتے ہیں نا تو وہ بھی یہی لکھتے ہیں بچوں آپ کو یاد ہے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ زحمت فرمائے میرے ساتھ، تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، بیٹیاں 4 لکھتے ہو، جہیز صرف بی بی فاطمہ کا۔ میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان سے ایک مولوی نے کہا اسماعیل تم شیعہ جھوٹ بولتے ہو، محمد کی بیٹیاں 1 نہیں 4 تھیں۔ قبلہ نے رو کے کہا مولوی جی 4 چھوڑ کے 4000 بنا لو، راضی تو تم سے 1 نہیں ہو سکتا۔ آباد رہو، راضی تو تم سے 1 نہیں ہو سکی۔ میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، کوئی ایسا اجر رسالت دیا مسلمانوں نے، محمد کی بیٹی 18 سال میں سر کے بال سفید کروا کے چلی گئی۔ خدا کی قسم باپ کے بعد باپ کے نوکروں نے اتنی جھڑکیں دی، جب تک زندہ رہی، کوئی کہتا ہے 75 دن، کوئی کہتا ہے 90 دن، میں غازی کے علم کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک تیرے رسول کی بیٹی بابے کی زندگی کے بعد زندہ رہی ہے نا، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کے کہتی رہی بابا ابھی تو تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوا، بابا تیرے جانے کے بعد تیری بیٹی پہ اتنی مصیبتیں آئیں، بابا اگر یہ سفید دنوں پہ آتی وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ آباد رہو، شرما کے پرسہ نہ دینا، یہ نہ سوچنا کون پڑھ رہا ہے، یہ سوچ کے رونا پڑھا کیا جا رہا ہے۔ فضل بھائی قبلہ مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے شیعو زندگی میں سب کچھ بھول جانا، 2 باتیں نہ بھولنا، ماں کا دربار جانا نہ بھولنا، بیٹیوں کا بازاروں میں جانا نہ بھولنا۔ میں ایک جملہ سناتا ہوں آپ کو، محنت کر کے پڑھنے کا عادی ہوں، ریاکار پہ لعنت کرتا ہوں، کبھی مولا حسین کے ذکر سے میں نے 2 نمبری نہیں کی، میں ممبر پہ باوضو کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہوں حسین کی ماں جس دن میں اس ممبر پہ 2 نمبری کروں اس دن مجھے موت دے دے، میں مجرم بن کے آپ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا۔ قبلہ مبلغ اعظم کی ایک سطر پڑھتا ہوں، مبلغ اعظم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، مصائب جناب سیدہ کا تھا، قبلہ محمد کی بیٹی کے درد پڑھ رہے تھے، مجمع رو رہا تھا، یا پڑھتے پڑھتے قبلہ مبلغ اعظم نے کہا سیدو دربار محمد کی بیٹی بھی گئی، دربار علی کی بیٹی بھی گئی، پھر بھی زینب خوش نصیب تھی۔ خدا کی قسم میں نے پڑھ لیا تو نے چپ کر کے سنا ہے، جب مبلغ اعظم نے یہ فکرہ پڑھا مجمع بڑا رویا، قبلہ نے پھر وہی فکرہ پڑھا دربار نبی کی بیٹی بھی گئی، دربار علی کی بیٹی بھی گئی، لیکن علی کی بیٹی پھر بھی اچھی رہی، مجمع پھر بڑا رویا۔ یا اتنے میں ایک سید اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اسماعیل تو مولوی بہت بڑا ہے لیکن میں سید ہوں، میں تیری کریکشن کرنے لگا ہوں، تو بار بار فکرہ غلط پڑھ رہا ہے، تو کہتا ہے دربار نبی کی بیٹی بھی گئی، دربار علی کی بیٹی بھی گئی، علی کی بیٹی
پھر بھی اچھی رہی۔ اور سید نے کہا کیسے علی کی بیٹی اچھی رہی؟ پہلے فرق تو سمجھ، جب محمد کی بیٹی گئی تھی دربار صحابی کا تھا، جب علی کی بیٹی گئی ہے تو دربار شرابی کا تھا۔ اور سید نے کہا جب محمد کی بیٹی گئی تھی تو کنیزوں کے جھرمٹ میں گئی تھی، جب علی کی بیٹی گئی تھی تو بیوہ بھابیاں ساتھ تھی، سروں پہ چادریں کوئی نہیں تھی۔ اور سید نے کہا تو کیسے کہہ رہے علی کی بیٹی پھر بھی اچھی رہی؟ خدا کی قسم ماتم کرنا اس فکرے پہ۔ قبلہ مبلغ اعظم نے امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، رو کے کہتے شاہ جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں بے شک علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ہے، لیکن علی کی بیٹی کو کسی نے جھوٹا نہیں کہا۔ قبلہ نے کہا محمد کی بیٹی اس دربار میں گئی، جب بی بی نے سوال کیا منبر والا بول کے کہتا ہے زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے، زہرا تیرے بابے کو ہذیان تھا اور تو مسئلہ بھول گئی ہے۔ قبلہ نے کہا بی بی محمد کی بیٹی اس دربار میں۔ آخری لفظ، مائک باندھنا ہوتا میں یہیں پہ منبر چھوڑ دیتا، لیکن ایک بی بی کا درد اور سن لو۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ باپ کے بعد مسلمان خود محمد کی بیٹی سے پوچھتے بی بی ہم پہ تیرے بابے کے احسان پڑے ہیں، بی بی ہم تیرے بابے کے نوکر ہیں، کوئی حکم ہے تو کر۔ لیکن آ کے پوچھنا کیا تھا، انہوں نے خود محمد کی بیٹی کو خالی بھیج دیا۔ یہ درد میں وہ پڑھا ہوں جو درد سن کے بندے شیعہ ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ کنورٹر شیعہ اس سے پوچھو تو شیعہ کیسے ہوا، وہ کہے گا مجھے شیعہ کر گیا بطول کا خالی آنا۔ تو رو یا نہ رو تیرا اپنا مقدر، جو پاک سیدہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ آپ تک پہنچانی ہمارا حق بنتا ہے۔ عزادارو میں نہیں پڑھتا دربار میں کیا ہوا، میں نہیں پڑھتا رسول کی سند کس نے پھاڑی، میں نہیں پڑھتا کس بے غیرت نے رسول کی سند پہ اپنے نجس تھوک سے تھوکا۔ میں صرف اتنا پڑھتا ہوں جیسے کیسے 18 سال کی عمر میں کتابیں کہتی ہیں جب بی بی دربار گئی تھی تو بال کالے تھے، جب واپس آئی 4 گھنٹے کا ٹائم گزرا بی بی کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، پتہ نہیں تو رو سکے گا یا نہیں۔ جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹی ہیں ان کے لیے جملہ پڑھتا ہوں، عزادارو حق نہیں ملا نا جب بی بی کو، بی بی واپس آ گئی، آ کے جس مسند پہ میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں ان سطروں پہ میں نے منبر چھوڑ دینا، بی بی گھر آئی، گھر آ کے اپنی مسند پہ بیٹھی، علی کی بیٹی حجرے میں تھی۔ مجھے بول کر بتاؤ بیٹیوں کو مائیں جتنی دیر کے بعد بھی ملے کیا بیٹیاں پہلی نظر میں ماؤں کو پہچان نہیں لیتی؟ اللہ جانے کیسا اجر رسالت دیا گیا رسول کی بیٹی کو کہ سگی بیٹی ماں کو نہیں پہچان سکی۔ دیکھنا میری طرف، بطول آ کے اپنی مسند پہ بیٹھی، حجرے سے بی بی عالیہ کی نظر پڑی، بی بی جلدی سے قریب آ کے نا کندھا ہلا کے کہتی ہے ضعیفہ ضعیفہ تجھے نہیں پتا یہ میری ماں کے بیٹھنے کی جگہ، ضعیفہ یہاں پہ تو میری ماں بیٹھا کرتی ہے۔ جب کہا نا ضعیفہ یہ میری ماں کے بیٹھنے کی جگہ، اس وقت رہا نہ گیا بی بی بطول سے، رسول کی بیٹی تڑپ گئی، رو کے کہتے ہیں زینب پہچان میں کوئی ضعیفہ نہیں، تیری ماں زہرا ہوں۔ عزادارو زہرا کا نام آنا تھا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی اماں حق نہیں بھی ملا تو کیا ہوا، اماں تو اتنی جلدی بوڑھی کیسے ہو گئی؟ رو کے محمد کی بیٹی کی آواز آئی زینب میں زہرا حق کو نہیں رو رہی، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں جو دربار کی حالت دیکھائی ہوں نا مجھے یقین ہو گیا تیری چادر نہیں بچے گی، زینب مجھے یقین ہو گیا تیرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔ تیری امت نے میرے در کو جلایا بابا، پھر جلتا ہوا دروازہ مجھ پہ گرایا بابا، لو پہلو پہ زخم لیے سو گئی زہرا، لو مسلمانوں خاموش ہو گئی زہرا۔ یہ تھی قبلہ اشراف حسین بٹ، بی بی کے مسائب پڑھ رہے تھے، بی بی کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ 15 ستمبر بروز جمعہ صبح 9 بجے امام بارگاہ حسینیہ کوٹلی مغلاں میں بصیرت افروز مجلس ہے۔ مجلس بحرم صاحب ذاکر نجم حسن نوتک، جناب ذاکر مرتضی عاشق، قبلہ شوکر رضا شوکت، ذاکر نجم حسن شرازی، ذاکر علی عباس علوی، قبلہ جعفر جتوئی اور ان کے علاوہ ملک کے نامور ذاکر مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ دوسرا اعلان سنوات فرمائیے۔ اپریل کا پہلا جمعہ گاؤں موسیٰ دگل نز قلعہ ددار سنگھ میں مجلس عزا ہے، جس سے ملک کے نامور ذاکر مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔
مومن و مخلص ظاہر کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرے عام سزا ملتی ہے۔ مجلس شبیر میں امید کا کاسہ لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ خوش بیاں خوش لہن ذاکر، ادب کی ذاکری کے درخشاں مہتاب ہیں ذاکر امداد حسین ابو ظہری ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ بابا